کہ ان کے اوپر ابھی یہ جو عید میلاد کا ایک پورا ایک معاملہ چلا یہاں پہ, اور آپ کے پاس یقیناً وہ ویڈیوز آئے ہوں گے, میرے پاس بھی آئے, کہ نبی سے محبت کا اظہار جو ہے وہ کیسے کیا جا رہا ہے. دیکھیں, نبی سے محبت تو ہم سب کو ہونی چاہیے. ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ اپنی جان مال اپنے والدین سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے. لیکن کیا محبت کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی ایگزیکٹلی وہی کریں جو ریو پارٹیز پہ ہو رہا ہے؟ یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لبرل طبقہ ہے, جو سیکولر طبقہ ہے, جو لادین طبقہ ہے, وہ تو ٹھیک ہے فائن, وہ ایک ڈانس پارٹی اور وہ شراب و کباب اور وہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن یہی چیزیں ساری کی ساری آپ دین کے نام پہ بھی کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ہم کلپس دکھائیں گے آج, اور میں تھوڑا سا ڈسکلیمر یہ دوں گا کہ دیکھیں ہم لوگ, آپ لوگ جو ہمیں مطلب ریگولرلی فالو کرتے ہیں, ہمارے ویورز جو ہیں, ان کو اسی طرح پتہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی ایسا کانٹینٹ نہیں دکھاتے کسی کا بھی ہو جو کہ نازیبا ہو, اناپروپریٹ ہو یا کچھ ایسی بات ہو. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نا تھوڑا سا لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں پتہ نہ ہو نا, ہم لوگ بھی خواب غفلت میں رہتے ہیں کہ شاید نہیں حالات بڑے اچھے ہیں, نہیں کتنا کر لیا ہوگا, ٹھیک ہے, کتنا کر لیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو نا اپنی آنکھوں سے, تو آپ کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ واقعی میں نبی کا میسج کہاں تھا اور آپ کے کرتوت کیا ہیں. ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں, ادھر اذانیں ہو رہی ہیں اور لوگ ابھی تک رقص پیش کر رہے ہیں, مسجدوں کو ابینڈن کیا جا رہا ہے, اور نامحرم عورتوں کو یعنی حور پری بنا کر ملتان میں فلوٹ پہ بٹھا کے پریڈ کیا جا رہا ہے. سارے مرد جو ہیں ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, اپنی شہوت کو یعنی اپنی آنکھوں کی جو ہے نا چسکا, اس کو پورا کر رہے ہیں. مطلب, اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ نبی کی محبت کے نام پہ ہو رہا ہے. مجھے صرف ایک تھاٹ میرے ذہن میں آتا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کسی محفل میں داخل ہو جائیں تو آپ کیا کرتے؟ اگر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کسی اس محفل میں داخل ہو جاتے تو آپ کیا کرتے؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جن سے یعنی جو لوگ ایک طرح سے ڈانس پارٹیز اور اس کلچر پہ جا رہے ہیں, ان کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں, اور وہ بھی کس ایریا میں کر رہے ہیں, یعنی سعودی عربیہ میں, مکہ اور مدینہ کے بالکل پاس ہی جو علاقے ہیں وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر ایک طرف جو لوگ دینی طرف سے یعنی اپنے محبت کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ان سے کسی معاملے میں کم نہیں ہے. تو گائز اصل میں یہ ایک چیز تھی جو مجھے کافی پریشان کر رہی تھی. میں نے کہا کہ آج آپ لوگوں کو بلاؤں, اس ٹاپک پہ ہم بات کریں. اور ہمارے بہت سارے لوگ ہیں, ویورز, لسنرز ہیں, جنہوں نے ہمیں کامنٹ بھی کیا, میسیجز کر کے انہوں نے ویڈیوز بھیجی. میرا تو ان باکس بھرا ہوا تھا ان ویڈیوز کے ساتھ. لوگوں نے اتنی ویڈیوز بھیجی اور کہا پلیز اس کو ذرا ہائی لائٹ تو کریں, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے. مجھے تو دو طرح کے لوگ لگتے ہیں ضیاء بھائی. جہاں تک محبت کا تعلق ہے, مجھے نہیں لگتا کہ محبت میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک ہے ان لوگوں کی. محبت میں یہ لوگ جو ہمارے, خاص طور پہ ان کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارے پاکستان میں میلاد پہ جو ہوا ہے, تو محبت تو ماشاء اللہ ان کی جینوئن ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایک تو یہ لوگ ہیں جن کو ڈائریکشن کی کمی ہے, میں سمجھتا ہوں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز, وہ لوگ ہیں جو شاید اس کے نام پہ نا اپنی جو شہوت ہے یا اپنی جو ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. تو یہ دو طرح کے لوگ مجھے اس پوری چیز میں نظر آتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے ہم کنٹینیو کریں, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محبت میں تو کسی کو شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں چلیں جو بھی ہے ہمارے اندر, ہم لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نبی سے محبت الحمدللہ ہونی بھی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا کچھ وہ کلپس دیکھ لیں, اس کے بعد ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اصل میں یہ کیا ہے, اور کیا نبی سے محبت کا اظہار کرنا اسی طرح سے ہوگا یا اس کے کوئی اور بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے. تو لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیز کلپس. ویور ڈسکریشن از ایڈوائز. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے تو پہلے سے ہم آپ کو ایڈوائز کریں, یو کین ایدر stop watching this video or you can lower your gaze and look elsewhere inshallah. So let's see those clips. So guys, یہ آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. I mean this is very 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 shameful. آپ مطلب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. یعنی سیدنا عثمان کا ہم تذکرہ سنتے ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے, یعنی ان میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھو آپ توہین رسالت کس کو آپ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی توہین رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بندہ گستاخی کرے. یقین جانیے کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ نبی کے نام پر اس قسم کی حرکتیں کرنا, اس قسم کی فحش حرکتیں کرنا, اس قسم کی نازیبا حرکتیں کرنا. مسجد میں اذان ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ راجہ بازار پنڈی میں رقص کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے ضیاء بھائی. جو آپ نے بات کی نا نبی سے محبت, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جو آپ نے بات کی ہے, ایک تو وہ توہین ہے نا جس کو ہم لوگ ایک دم سمجھ جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیا, نعوذ باللہ, جو کہ توہین ہے. لیکن کیا اس سے بڑی توہین یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو کہ ہمارے باپ سے بھی زیادہ، ہم اپنے باپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں نا گھر میں، وہ کوئی آرڈر دے دیں گھر میں تو ہم جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اوبے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ تعلیمات دیتے ہیں اور ہم اس کے اگینسٹ وہاں پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی شو کرتے ہوئے اگینسٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. کیا یہ بڑی توہین نہیں ہے اس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے جا رہے ہیں، پوری لائف انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو مثال کے طور پہ نماز کا پابند بنایا. نماز کا پابند میں بھی سپریم وے کہ مسجد میں مرد جو ہے کہ جماعت ہو جائے، سب کچھ پیچھے ہو جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پوری زندگی اس کی پریکٹس کرواتے رہے مسلمانوں کو. یہاں پہ یہ اذان ہو رہی ہے، جماعت کا ٹائم شروع ہو گیا لیکن لوگ باہر ہی کھڑے ہیں. کیا یہ زیادہ بڑی گستاخی یا توہین نہیں ہے؟ اس مثال سے ایک چیز یاد آئی. دیکھیں اگر ایک باپ ہے نا، وہ اپنے بچے کو یہ کہتا ہے کہ تو نے بیٹا سگریٹ نہیں پینا، تو نے کبھی نشہ نہیں کرنا، تو نے کبھی شراب نہیں پینی، ٹھیک ہے. اب باپ کی برتھ ڈے نا بیٹا سیلیبریٹ کر رہا ہے اور بیٹا اس سیلیبریشن پہ سگریٹ بھی پی رہا ہے، نشہ بھی کر رہا ہے اور شراب بھی پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے ڈیڈ آپ کی برتھ ڈے نا میں تو پیار کرتا ہوں آپ سے. تو جو چیز باپ کو زہر سے بری لگتی ہے وہی آپ اس کی برتھ ڈے پہ کر رہے ہیں. باپ اس کو تھپڑ ہی مارے گا کہ تو کیا کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں انہوں نے موسیقی کے آلات سے یعنی کہا کہ مجھے ان کو توڑنے کے لیے بھیجا کہ آپ کہیں موسیقی کی آواز آتی ہے آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اتنی آپ کو نفرت تھی. اور پھر یعنی ناچ گانے کے ساتھ اور عورتوں کا یعنی بے پردہ پھرنے کے ساتھ، یہ ساری چیزوں کے ساتھ، اور وہی سب کچھ جو ہے آپ نبی کی محبت کے نام پہ کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا نا آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور وہ کسی اس محفل میں آتے تو وہ کیا سلوک. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کل بدعۃ ضلالہ، look at this, if we start following something that is not in our deen, in the name of deen, تو پھر ہم واقعی ضلالت میں پہنچ جاتے ہیں. look at the گمراہی now, look at the ضلالہ, the level of ضلالہ at the moment like you have seen in the videos. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی. اگر یہ برتھ ڈے کے نام پہ ویسے نہ کرے نا تو اٹس لیسر آف اے سن آئی وڈ سے، ٹھیک ہے، کہ آپ ویسے ہی میوزک پارٹیز کر رہے ہو اور اس طرح سے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی ڈیز اوبیڈینس ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ اس کو نام دے رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی برتھ ڈے سیلیبریشن کا، تو یہ ایک ڈر جانا چاہیے. مجھے اس میں نا خیال یہ آتا ہے کہ جو ہمارے سلف کے ہمیں رائچس پریڈیسرز کے جو ہمیں اقوال ملتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب بھی دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کی جاتی ہے، کوئی بدعت، کوئی نئی چیز ایڈیشن جب کی جاتی ہے تو لازماً وہ کسی سنت کو ریپلیس کرتی ہے، وہ کسی جو ریکمینڈڈ عمل ہے اس کو وہ ریپلیس کرتی ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں آہستہ ہمارے دین کے اندر جیسے جیسے نئی چیزیں داخل ہوتی جا رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے دین کا واقعی میں شعار ہیں، جو ہمارے دین کی واقعی میں شان ہے، وہ آہستہ ہمارے دین کے اندر سے مائنس ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مین ریزن یہ ہے کہ جو لائن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی کہ بینگ مسلمز آپ یہ لائن کراس نہیں کریں گے، اگر آپ نے یہ لائن کراس کی تو ایز عمر بھائی سیڈ یو آر گوئنگ انٹو آپ مس گائیڈنس میں جا رہے ہیں، آپ گمراہی میں جا رہے ہیں بیسکلی. تو جب آپ نے وہ لائن کراس کر لی نا، پھر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اس لائن سے 1 فٹ آگے جا رہے ہیں یا آپ 10 فٹ آگے جا رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے لیکن ٹرینڈ یہی ہے بیسکلی، جب آپ لائن کراس کر جاتے ہیں نا پھر وہ بات بہت آگے تک نکلتی ہے. یہ بھی ہم تھوڑا آگے ہیں اور ان دا ایئرز ٹو کم اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کی یہ بات کہاں تک آگے بگڑ جائے گی. اصل میں جو شیطان کے ٹریپس ہیں نا اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ایول ایکٹس کو نا بیوٹیفائی کر دیتا ہے، اور ایول ایکٹ ایول ہے، ناچ گانا، بے حیائی، فحاشی، ساری چیزیں، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے یہ ہے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں، وہ سارے اس کے خلاف ہیں. جو کچھ بھی ہوا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی عالم دین ایسا نہیں ہوگا جو اس کو سپورٹ کرے کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہوا. ہاں ایون بریلوی علماء بھی وہ کہیں گے کہ جی یہ بالکل یعنی دین کی جو یعنی جو نا بنیاد کے بالکل خلاف ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ اوپر نا ایک حلال لیبل لگا کے نا کام وہی چل رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ایسی تسلی مل رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے نا ہم بڑا اچھا کوئی کام کر رہے ہیں.